جی بسم اللہ الرحمن الرحیم طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ صدق اللہ العظیم۔ سورہ طٰہٰ مکی صورت ہے، ترتیب میں 20 نمبر ہے، نزول میں 45 نمبر ہے، سورہ مریم کے بعد نازل ہوئی۔ 135 آیات ہیں، 8 رکوع ہیں۔ طٰہٰ حروف مقطعات ہیں۔ کئی خطیب، کئی علماء، کئی مفسرین اپنا ذوق یا کسی کا ذوق نقل کرتے ہیں، لیکن آخر میں پھر کہتے ہیں اللہ عالم بمرادہ بذالک، کہ اس کا اصل مفہوم اللہ ہی جانتا ہے۔ ہر آدمی کا ایک ذوق ہوتا ہے۔ میرا ذوق اور میرا نظریہ یہ ہے کہ ان کے معنی و تفسیر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میرا ذوق، میرا نظریہ، میرا خیال یہ ہے کہ ان کے معانی میں جن بزرگوں نے، اکابرین نے اپنا ذوق بیان کیا ہے، اپنا نظریہ ذوق بیان کیا ہے، وہ بہت بڑے لوگ تھے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان کے معانی میں غور و فکر نہ کریں جب ہے ہی متشابہات سے، اور بیان کرنے کے بعد پھر ہم کہیں اللہ عالم بمرادہ بذالک۔ جن بزرگوں نے کیا ہم ان کے ساتھ نہیں مل سکتے، وہ ایسے بھی لوگ تھے جن پہ الہام ہوتا تھا۔ تو ہمیں ان کے بارے میں عوام کے سامنے اور اس دور کے شاگردوں کے سامنے بس اتنا کافی ہے کہ حروف مقطعات ہیں۔ سنیں مولی عرفان، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ خطبہ حضرات طٰہٰ سے مراد رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ مبارک لیتے ہیں، وہ ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی یہ ہے کہ یہ حروف مقطعات ہیں، ان کے معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ پہلی آیت تشجیع، بہادری دلانی، نہیں اتارا ہم نے آپ پہ قرآن کو تاکہ آپ مشقت میں پڑ جائیں، اس لیے ہم نے نہیں یہ قرآن اتارا۔ مگر نصیحت اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، اللہ بمین لیکن کے ہے، لیکن نصیحت ہے اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے۔ یہ قرآن مجید اس کے لیے نصیحت ہے۔ تذکرتاً باب تفعیل کا مصدر ہے، اس کا خاصہ ہوتا ہے کثرت، اس کا خاصہ ہوتا ہے جز میں اثر کرنا۔ تو الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، مگر یہ نصیحت ہے بہت بڑی اس شخص کے لیے جو ڈرتا ہے، نفع اٹھاتا ہے۔ پہلی آیت توحید، اتاری گئی یہ کتاب اس ذات کی طرف سے جس نے زمین کو پیدا کیا، آسمانوں کو پیدا کیا جو بلند ہیں، زمینیں بھی ساتھ، آسمان بھی ساتھ، پیدا کیا زمینوں کو اور آسمانوں کو جو بلند ہیں۔ وہ ہے کیا؟ رحمان ہے، رحمان ہے۔ اسی لیے حضرت قاضی شمس الدین علیہ رحمت فرماتے ہیں، پچھلی صورت میں ہے فَإِنَّمَا يَسَّرْنَاهُ بِلِسَانِكَ، اور اس صورت کے شروع میں ہے مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ۔ یہ ربط ظاہر ہو گیا، آسان ہے، آسان ہے۔ لیکن قاضی صاحب ایک اور ربط بیان کرتے ہیں، سورہ مریم میں بار بار رحمان کا ذکر ہے، ادھر بھی الرحمن، یہ بھی ربط ہے۔ فقیر کے نزدیک ربط یہ ہے
سابقہ صورت میں ہے ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ نے یہ آیات سنی، ایسا ایمان لائے، ایسے اعمال کیے، ایسے گناہوں سے محفوظ ہوئے، ہر کوئی ان سے مسلمان ہو، مومن ہو تو وہ محبت رکھتا، ودا ودا۔ یہ ربط میرا ضرور کہنا۔ رحمان ہے، عرش پہ قائم ہوا، استوا، پہلے بس گزر چکی ہے، استوا پہ، استولا وتول الحکومہ واخذ الحکومت بیدہ، یہ کنایا ہے حکومت سے، اسی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمینوں میں ہے اور جو ان کے درمیان ہے، جو سرا کے نیچے ہے، سب سے نیچے جو مٹی ہے، زمین ہے، سرا۔ اور اگر مخاطب تو بات کو اونچی آواز سے کرے، بلند کرے بات کو، تو بس بے شک اللہ تعالی جانتا ہے پوشیدہ کو، وَأَخْفَى، اور زیادہ پوشیدہ کو، جو دل میں ہے، سر ہے، جو ابھی دل میں نہیں آئی، کل آئی انشاءاللہ، وہ بھی اللہ جانتا ہے۔ میرے اور آپ کے دل میں کیا ہمیں پتہ ہے، کل کیا ہوگا اگر ہم زندہ ہوئی انشاءاللہ، اللہ وہ بھی جانتا ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ یہ نہیں کوئی معبود سوا اس کے، اسی کے لیے ہیں نام اچھے، جتنے نام ہیں اچھے سارے اسی کے لیے، اسماء الحسنی، 99 نام صفاتی ہیں، بعضوں نے 1000 بتائے، بعضوں نے 5000 بتائے۔ دوسری آیت تشریح بہادری دلانا، نہیں کیا آئی ہے تیرے پاس موسیٰ علیہ السلام کی خبر، جب دیکھا آگ کو جا رہے ہیں، پس کہا اپنے آل کو ٹھہرو تم، بے شک میں دیکھتا ہوں آگ کو، شاید لاؤں میں تمہارے پاس اس سے کوئی شعلہ، یا پاؤں میں آگ پہ کوئی رہنمائی کرنے والا۔ فلما اتاہا، جب آئے اس آگ کے پاس، آواز دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک، بے شک میں رب ہوں تیرا۔ وہاں رب نے آواز دی، رب ہر جگہ موجود ہے۔ پس جتا دے، تو اتار دے اپنی جوتیوں کو، بے شک تو وادی مقدس میں ہے، طوا، جو طوا وادی ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ تو ایک ووٹی تھی، ساتھ بیوی تھی، تو ام کسو جمع آیا، بعض اوقات مفرد کے لیے جمع استعمال ہوتا ہے، اور آگے اولاد اور آگے سلسلہ اس لحاظ سے آل ہیں، مخاطب کیا گیا۔ اختر تو اصل میں اختیر تو تھا جی، باب افتعال ہے، با والا ساکنین والا قانون لگا، حمزہ وصلی والا۔ میں نے پسند کیا آپ کو، بس آپ کان لگا کے سنیں جو وحی کی جا رہی، میں نے تجھے وحی کے لیے پسند کیا ہے۔ دوسری آیت توحید، بے شک میں اللہ ہوں، نہیں کوئی معبود سوا میرے، پس میری عبادت کرتے رہیے۔ اب آگے ذرا توجہ کریں سارے حضرات، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، قائم کر نماز کو میرے ذکر کے لیے۔ ابن جریر کشاف اور روح المعانی والا کہتا ہے، معلوم ہوا نماز سے اصل مقصد اللہ کی یاد ہے۔ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، کون سی تفسیر؟ ابن جریر کشاف، روح المعانی رحمہم اللہ تعالی، مفسرین لکھتے ہیں معلوم ہوا کہ الصلاۃ لذکری، نماز میں اصل مقصد ہے اللہ کو یاد رکھنا، اور قائم کر نماز کو تو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد رکھنے کے لیے۔ اور ایک مزے کی بات بتاؤں، مفسرین کرام فرماتے ہیں، تفسیر ماجدی میں ہے کہ فقہا اس سے مسئلہ مستنبط کرنے، نماز قضا کرنی ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز کو قائم کر میرے ذکر کے لیے، جب بھول جائے قضا ہو جائے پھر میری یاد کے لیے، جب یاد آئے پھر پڑھ۔ اس سے فقہا مسئلہ ارشد حکیم مستنبط کرتے ہیں قضا نماز کا۔ ان الساعۃ آتیۃ، بے شک قیامت آنے والی ہے، قریب ہے کہ میں اس کو پوشیدہ رکھوں گا، مجھے ہی پتہ ہے، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جو کچھ اس نے محنت کی۔
کا اسی طرح فلا یسدنک، اصل میں یہ صیغہ لا یسدنن، لا یفعلن، لا باب نصر ینصر سے، پس ضرور بالضرور نہ پھیرنے پائے تجھے قیامت کے ساتھ ایمان اور عمل تیاری کے لیے وہ شخص جو ایمان نہیں رکھتا ہے قیامت کے ساتھ۔ من یسدن کا فاعل ہے، اور تابعداری کی اس نے، واللہ یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی، ورنہ تو ہلاک ہو جائے گا۔ یہ ہر مخاطب مراد ہے۔ وما تلک بیمینک یا موسیٰ، تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے موسیٰ؟ سوال ہوتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کے سے اللہ پوچھا تو اللہ کو پتہ نہیں تھا، فرما جیسے استاد شاگرد سے پوچھتا ہے اس کا کیا معنی ہے، اس کا کیا مطلب ہے۔ حضرت نے فرمایا یہ عصا، یہ میرا ڈنڈا ہے، بس کافی تھا۔ اگلی بات جب حبیب کے ساتھ بات ہو رہی ہو، حبیب کہتے ہیں محبوب، حبیب کے ساتھ بات ہوئی تو بات پھر لمبی ہو جاتی ہے، ویسے انسان موضوع چھیڑ لیتا ہے۔ اچھا پھر کی ہویا جی، پھر جناب کی ہوئے، پھر کرنے بعد عاطف صاحب بہت لمبی ہو جانی، بولے بابونا نا، حتیٰ کہ بیٹری بھی چارج نہیں رہنی، ختم ہو جاتی، ہر قسم کی بیٹریاں جواب دے گئی ہیں۔ یہ عصا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، ٹیک لگاتا ہوں اس پہ، واعش بہا علی غنمی، اور جھاڑتا ہوں اس کے ذریعے اپنی بھیڑ بکریوں پہ پتے، ولی فیہا معارب اخری، اور میرے لیے اس میں اور بھی منافع ہیں، اور بھی باتیں۔ ڈنڈا ضروری ہے، علم آتا ہے ڈنڈے کے ساتھ۔ استاد ڈنڈا استعمال کرے، چاہے ہاتھ والا ڈنڈا کہ مارے، یا زبان والا ڈنڈا، یا آنکھ والا ڈنڈا۔ ایک استاد ہوتا ہے آنکھ سے دیکھے تو اگلے کا وضو ٹوٹ جاتا ہے، ایک زبان سے کہتا ہے تو دماغ پھر جاتا ہے، ایک ڈنڈے سے کہتا ہے تو اگلے خبیث کو کچھ بھی نہیں ہوتا ہے، تو ہم سب تھک جاتے ہیں، مار کے سانس چڑھ جاتا ہے لیکن کچھ نہیں۔ بہرحال ڈنڈا یہ سغوجی میں نا، انت انا ہوا، تو میں، اور وہ استاد شاگرد کہتے ایک تم، ایک میں، ایک ڈنڈا۔ جی ہی عصا، یہ میرا ڈنڈا ہے، اتوکا علیہا، ٹیک لگاتا ہوں اس پہ، واعش بہا علی غنمی، اور میں اس کے ساتھ پتے جھاڑتا ہوں بکریوں پہ، اور میرے لیے اس میں فائدے ہیں بہت زیادہ۔ علماء بکریوں کے ساتھ محبت رکھتے ہیں کیونکہ انبیاء کی سنت ہے، یہ بڑا شرارتی جانور ہے، تو اللہ نے انبیاء کو پہلے، حتیٰ کہ نبی علیہ السلام نے نبوت سے پہلے بکریاں چرائیں، خود فرمایا۔ تو اللہ سمجھانا چاہتے ہیں کہ یہ شرارتی جانور ہے، آگے انسان سے واسطہ پڑنے لگا ہے، تو بھائی بکریاں رکھنی سنت ہے۔ میری بھی چاہت ہے، ٹائم نہیں، فرصت نہیں، سنت سمجھ کے انشاءاللہ۔ بچپن میں میرا بکریوں سے بڑا پیار تھا۔ مولانا فضل داس صاحب حضروں میں مدرس ہیں، تو یہ سارے بھائی ادھر میرے والد صاحب کے پاس پڑھے ہیں، ناظر قرآن مجید، تو میری والدہ صاحبہ ان کے پاس بکریاں چھوڑ دیتی تھی، جب وہ بچہ دیتی تھی تو پھر ہم لے آتے تھے، پھر چھوڑ آتے تھے، تو ہمارا بکریوں کے ساتھ بڑا پیار۔ ایک بکری کا بچہ مر گیا، میں چھوٹا سا تھا، سکول گیا ہوا، میں واپس آیا، میں نے کہا مجھے وہ دکھاؤ، تو والدہ سے میں نے پھر وہاں بھیجا کہ جا دیکھ کیا۔ اس میں حکمت ہوتی ہے، اللہ کو تو پتہ تھا ہم نے آپ لوگوں کی تربیت اور اصلاح کرنی ہے، تو میں اپنی بات بتا رہا ہوں، اکثر علماء ہوں یا نہیں بکری کے ساتھ پیار رکھتے ہیں، سمجھی بات؟ تو اس لیے دیکھو ہر پیغمبر نے چرا وَأَعُشُّ بِهَا عَلَى غَنَمِ وَلِيَ فِيهَا مَعَارِبُ أُخْرَى۔ قال القِّهَا يَا موسیٰ، ڈال اس کو اے موسیٰ، تجربہ کرتے ہیں ذرا لاڈلے، ڈال۔ فَأَلْقَاهَا، پھر ڈالا اس ڈنڈے کو، پس ناگہاں وہ سانپ بن گیا، دوڑنے لگا، چھوٹا سا سانپ، مقصد تجربہ تھا۔ فرما پکڑ لے اس کو، ڈر نہ کر، سنعیدها سیرتها الاولی،
ان قریب ہم اس کو پہلی حالت میں لوٹا دیں گے. یہ معجزہ ہے. معجزے میں چیز کی حقیقت بدل جاتی ہے، جادو میں نہیں بدلتی. جادوگر ملعون کو کرتے ہیں نا، وہ حقیقت نہیں بدلتی. ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ایک جگہ کوئی جادوگر ایسے کر رہا تھا کہ گدھے کے پیچھے کھڑا ہوتا اور اس کے منہ سے نکل جاتا. ہر آدمی سمجھ رہا تھا کہ یہ گدھے کے دبر سے داخل ہوتا ہے اور آگے سے نکل جاتا. وہ کہتا ہے میں نے ایک عمل پڑھا جس سے جادو کا اثر نہیں رہتا، تو میں نے دیکھا پچھلی ٹانگوں سے داخل ہوتا ہے اور اگلی ٹانگوں سے نکل جاتا ہے. پھر خیر بات سمجھ آئی کہ نہیں؟ لیکن جادو میں چیز کی حقیقت نہیں بدلتی اور معجزے میں بدل جاتی. وہ حقیقت میں سانپ بنا تھا. احمد کو بھی کہتے ہو سانپ، اسامہ کو کہتے ہو سانپ. یہ کوئی سانپ نہیں حقیقت، یہ زہریلے ہیں لیکن سچے ہیں. تمہارے ساتھ بات سختی میں کرتے. ملا اپنے ہاتھ کو اپنے بازو کی طرف، نکلے گا چمکتا ہوا بغیر کسی عیب کے. یہ کوئی برس کی بیماری نہیں. کیسا چمک رہا ہے ہاتھ؟ آیت نہ وہاں سولر نہ لائٹ نہ کوئی اور چیز، دیا چمک رہا. یہ نشانی ہے دوسری تیری صداقت پہ. سبحان اللہ. شاید نہ لکھا ہو، لکھ لینا مولا عبد الرحمن. پہلا جو ڈنڈا ہے نا، وہ پہلے سانپ ہے نا، وہ غلبے کی علامت ہے، اور یہ ڈنڈا نورانیت کی علامت ہے. دو چیزیں انبیاء کے پاس تھی اور علماء کے پاس بھی ہوتی ہیں، غلبہ اور نورانیت. سانپ کے ذریعے غلبہ اور ڈنڈے کے ذریعے نورانیت. کوئی گل سمجھی کو نہیں سمجھی؟ پہلے لکھی تاکہ ہم دکھائیں آپ کو اپنی بڑی نشانیوں سے. چل تو طرف فرعون کے، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے. اور یہ بات کس نے لکھی ہے کہ پہلی غلبے کی علامت اور دوسری نورانی؟ قاضی شمس الدین علیہ رحمت، سب کو علیہ رحمت. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا رب میرے کھول میرے لیے میرا سینہ، آسان کر دے میرے لیے میرا معاملہ، اور کھول دے تو گرا میری زبان کی. وہ جو بچپن میں سبب بنا تھا، انگارہ اٹھا کے زبان پہ رکھا تھا فرعون کے پاس، اس کی وجہ سے لکنت تھی. اور میرے لیے میرا معاملہ آسان کر دے، تبلیغ فرعون کی طرف، اور کھول دے گلا میری زبان سے، لوگ میری بات کو مانیں. اور بنا میرے لیے وزیر میری آل سے، ہارون میرا بھائی، مضبوط کر دے اس کے ساتھ میری پیٹھ کو، مجھے معاون چاہیے، اور شریک کر اس کو میرے امر میں، اس کو بھی نبی بنا دے. کہ نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تسبیح بیان کریں تیری بہت زیادہ اور تیرا ذکر کریں ہم بہت زیادہ. انک کنت بنا بصیرا، بے شک تو ہمیں دیکھنے والا ہے. دوسرے مقام میں آتا ہے ہوا افصح منی، ہارون علیہ السلام کے بارے فرمایا وہ مجھ سے زیادہ فصیح اللسان ہے. میری زبان میں لکنت ہے، اس کی زبان میں لکنت نہیں ہے. پھر جب لکنت ختم ہو گئی، پھر حضرت بھی افصح ہوئے تو وہ بھی افصح ہوئے. یہ میں نے بہت بڑے اعتراض کا جواب دے دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ نے تحقیق دیا گیا تو تیرا سوال ہے موسیٰ، سوال مصدر مبنی للمفعول مسئول. وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور البتہ تحقیق ہم نے احسان کیا تجھ پہ ایک اور دفعہ احسان کرنا، جب ہم نے الہام کیا تیری ماں کی طرف. ما یوحا، جو الہام کیا گیا، اس سے مراد الہام ہے، وہ نبیہ نہیں تھی کہ وہی ہوتی. یہ کہ ڈال اس کو تابوت میں، صندوق میں، پھر پھینک دے دریا میں. چاہیے کہ پھینک دے گا دریا کنارے پہ، پکڑ لے گا اس کو میرا دشمن اور اس کا بھی دشمن. اللہ پرورش کرانے پہ ہے تو دشمن سے پرورش کرا رہا ہے. سبحان یم اور یم جناس الاشتقاق ہے جی. وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور میں ڈال دی تجھ پہ محبت اپنی طرف سے، جو دیکھتا تو اس کے دل میں محبوب ہوتا، اور تاکہ تیری پرورش کی جائے میری نگرانی کے سامنے. میں ایک استاذوں کے پاس عملیات سیکھتا تھا.
انہوں نے مجھے کہا ہوا تھا کہ جو عمل میں تجھے کہوں نا لکھ دے اس مریض کو، تجھے اجازت ہے۔ یہ ایک محبت کا عمل ہے اور یقین کرنا تڑپا دینے والا عمل ہے۔ میں بہت کم لوگوں کو یہ دیتا ہوں، سخت ضرورت ہو تو ایک فیصل آباد سے عورت آ گئی، نظر آ رہی تھی کہ بڑی مالدار، اسے کوئی جائز طریقے کے لیے یہ تعویذ کی ضرورت تھی۔ ادھر سورج غروب ہونے والا تھا، استادوں نے مجھے کہا کہ یہ لکھ کے دے دے، تو میں نے بعد میں استاد جی کو کہا کہ استاد جی آپ تو یہ عمل کسی کو نہیں دیتے، تو ہنس پڑے، تو مجھے یہ عمل مل گیا۔ یہ بہت زبردست عمل ہے، لکھ کے چمبیلی کے تیل میں کرنا پڑتا ہے۔ بتا دوں، وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، میں نے ڈال دی آپ پہ محبت اپنی طرف سے، اور تاکہ آپ کی پرورش کی جائے میرے سامنے۔ خیال کر، اِذْ تَمْشِي أُخْتُكَ، اِذْ تَمْشِی دوسرا انعام جی، پہلا انعام اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ والا، اب دوسرا انعام، جب چل رہی تھی تیری بہن، پھر کہنے لگی کیا میں تمہیں خبر نہ دوں اس پہ جو اس کی کفالت کریں گے، وہ عورت جو دودھ پلائے گی۔ ماں نے کہا تھا کسی کنارے سے چلتی جا دیکھتی جا۔ وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، جو دودھ پلانے والی پیش کی جاتی موسیٰ علیہ السلام نہ پیتے۔ سبحان اللہ، اللہ کی تدبیر دیکھیں نا، اللہ کی حکمت دیکھیں۔ فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، پھر ہم نے لوٹایا تجھے اس تدبیر کے ساتھ تیری ماں کی طرف۔ سبحان اللہ، یہ تدبیریں اللہ کی طرف سے۔ ابو بکر الوانی کا رشتہ اللہ کی طرف سے ایک جگہ طے ہو، اب یہ اس رشتے تک کیسے پہنچے گا؟ نہیں، یہ اللہ کا کام ہے، اللہ ایسی تدبیر کریں گے۔ عاطف صاحب کہیں گے یار زبیر کہہ رہا تھا، زبیر کہے گا قاسم کہہ رہا تھا، قاسم کہے گا کہ اسجد بیل کہہ رہا تھا، تو جب چلتے چلتے آخر الوانی کا رشتہ ہو جائے گا۔ تو یہ کس نے تدبیر کی ہے؟ اب دیکھا، فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے لوٹایا تجھے اس تدبیر سے تیری ماں کی طرف، کئی تقر عینها، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔ یہ پنڈی والے میرے بڑے وفادار شاگرد ہیں، پڑھ رہے، انشاءاللہ ان کی اولادیں بھی یہاں پڑھیں گی، تو ان کے مقدر میں تھا اس عاجز کے پاس پڑھنا۔ تو مولانا عبدالباسط صاحب ان کے خاندان کے آئے، انہوں نے میرے پاس بڑی مشکل کتابیں پڑھی، بڑے لائق آدمی ہیں، تو آگے راستہ کھل گیا، یہ آنا شروع ہوئی۔ یہ کون کرتا ہے تدبیریں؟ اللہ کرتا ہے۔ والا میں نے ایک دفعہ مندیالوی صاحب کے مدرسے میں آیات میراث پڑھائیں، بلکہ 2-3 دفعہ پڑھائیں، اس کے بعد طلباء کا اتنا رخ ہوا، انہوں نے پہنچنا تھا، اور یہ تدبیر کہ مجھے اللہ نے وہاں پہنچایا، کس نے کی ہے؟ اللہ نے۔ ذہن بنے تدبیر، مولانا کا رشتہ ہوا، تو ان کے سسرال والے میرے شاگرد ہیں بے فضل اللہ، تو انہوں نے دیکھا ان کی نیکی کو، تقوی کو، تو ان کا رشتہ ہو گیا۔ تو یہ تدبیر کرنے والا کون ہے؟ کون ہے ملانے والا؟ وَلَا تَحْزَنْ، اور غم نہ کر۔ اور قتل کیا تھا پھر تو نے موسیٰ ایک نفس کو، تیسرا انعام، پھر ہم نے تجھے نجات دی تھی، غم سے تجھے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکا تھا، جناس الاشتقاق، پھر اور آزمایا ہم نے تجھ کو آزمانا، پھر ٹھہرا تو چوتھا انعام 10 سال اہل مدین میں شعیب علیہ السلام کے پاس خبر کے لیے۔ قدر پوچھو بیوی سے، موسیٰ علیہ السلام 10 سال پہلے بکریاں چرائیں، خدمت کی، پھر بیوی ملی ہے۔ جسے ایک رشتہ دے دو دے دینے جی، رشتہ تو دینا کوئی نہیں، ماں کرے نہ کوئی نہیں، پھر ان رشتے دی قدر بھی نہیں ہونی، جڑا مشکل نہ حاصل کیتے جائے پھر اس کی قدر ہونی۔ پھر آیا تو ایک اندازے پہ اے موسیٰ 10 سال، اور چنا میں نے تجھے اپنے نفس کے لیے، نبوت دی، نبوت 5واں انعام ہے۔ چل تو اور تیرا بھائی میری آیات دیکھی، اور نرمی نہ کرنا میرے ذکر میں، بات سیدھی کرنا، جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، بے شک وہ سرکش ہو چکا ہے۔
اگر یہاں میں اپنی بات کو ثابت کروں تو کر سکتا ہوں، تلقی فی الحلوہ، علیحدہ بیٹھ کے اللہ سے ملاقات جب کریں گے تو پھر میں نے کیا کہا تھا، القاء کیا ہوگا، فی الجلوہ۔ آج خوش کر دیتا رہے میں سمجھنا تو سی سارے سبق تو یاد ہو گئے، اس طرح دماغ حاضر رکھو۔ پھر القاء فی الجلوہ کا مزہ آتا ہے، عبد الرحمن داؤد سمجھنا، ولا تنیا فی ذکری، نرمی نہ کرنا میرے ذکر میں، تلقی فی الخلوہ کرنا، پھر اذهبا الی فرعون انہ طغی، پھر القاء فی الجلوہ مزہ کرے گا۔ پھر کہو تم دونوں اس کے لیے بات نرم، جا کے کافر 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 فرعون کافر فرعون کافر فرعون کافر، یہ نہیں کہنا، ٹھیک ہے، بلکہ بات نرم ہے تو وہ کافر بے ایمان، لیکن تم جا کے کافر کافر نہ کہنا، پہلے بات سمجھانا، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے۔ ایک عورت تھی جلدی جلدی بات کرتی تھی، اس کا خاوند زندہ تھا، بوڑھا تھا، اپنی پوتی کو کہنا یہ تھا کہ دادے کو دودھ دینا، جو بچ جائے گا بلی کو دینا، تو جلدی جلدی کہتی ہے بلی کو دینا، بلی سے بچ جائے دادے کو دے دینا، دادے کو دے دینا، تو جلدی بات کرنے میں نقصان بھی ہوتا ہے نا۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید کہ وہ نصیحت حاصل کرے یا ڈرے، تو ہمیں بات سوچ سمجھ کی کرنی چاہیے، میرا مقصد یہ ہے۔ قال ربنا اننا نخاف، کہنے لگے رب ہمارے بے شک ہمیں ڈر ہے یہ کہ ہم پہ زیادتی کرے گا فرعون، یا یہ کہ سرکشی کرے گا، بات نہیں سنے گا۔ فرمایا دونوں ویرو لا تخافا، ڈرو نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سن بھی رہا ہوں جو تم کہو گے، دیکھ بھی رہا ہوں، بس جاؤ اس کے پاس اور اسے کہو بے شک ہم تیرے رب کے قاصد ہیں، پس بھیج ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو، تیری خدمت چھوڑیں، اللہ کی عبادت کریں، اور فرعون مسٹر فرعون انہیں عذاب نہ دے، تاکہ ہم تیرے پاس نشانی لائیں ہیں تیرے رب کی طرف سے، یہ ید بیضا دیکھ، اور سلام ہو اس پہ جس نے تابعداری کی، ہدایت کی۔ بے شک ہم تحقیق ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک عذاب اس پہ ہے جس نے رسولوں کو جھٹلایا اور اعراض کیا ایمان سے، حق قبول کرنے سے۔ اب فرعون کیا کہتا ہے، وقت کا مشرف، ہمیں مشرف پہ بڑا گلہ اور شکوہ ہے، ہم اس ملعون کو معاف نہیں کریں گے، اس نے ہمارے مدارس کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے، ہماری روحانی بیٹیوں کو ذبح کرایا ہے اس نے، اور سکول کے بچوں کو اس نے شہید کرایا ہے، یہ ملعون ہے، انشاءاللہ ذلیل ہو کے مرے گا۔ پس کون ہے تمہارا رب ہے موسیٰ، کہا رب ہمارا وہ ہے جس نے ہر چیز کو اس کی صورت اور شکل دی ہے، ثم ہدی، پھر رہنمائی کی ہے، بتایا بھی ہے کیسے نفع اٹھائے۔ کہنے لگا پھر کیا حال ہے پہلی جماعتوں کا؟ موسیٰ علیہ السلام فرما لونے علم عند ربی فی کتاب، ان کا علم میرے رب کے ہاں کتاب میں ہے، لا یضل ربی، میرا رب بھٹکتا نہیں ہے نہ بھولتا ہے، کام کر کوئی ہے بھی تھا۔ ادخال الہی برائے تنویر ما قبل کو روشن کرنے کے لیے یہ ادخال الہی، اللہ اپنی بات کرتے ہیں، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا، چلائے تمہارے لیے اس میں راستے، اتارتا ہے آسمان سے پانی، التفات آ گیا جی، پھر ہم نکالتے ہیں پانی کے ذریعے قسم قسم کی انگوریاں، نبات، واحد جمع سب پہ بولا جاتا ہے، شتا، مختلف رنگ، مختلف ذائقے، مختلف، ہم نے کہا کھاؤ اور چراؤ اپنے چوپاؤں کو، ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، بے شک اس میں البتہ نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے۔ اسی زمین سے ہم نے تمہیں پیدا کیا، جب قبر پہ مٹی ڈال تو پڑھتے ہو نا، اسی میں ہم تمہیں لوٹائیں گے موت کے بعد، اور اسی سے ہم نکالیں گے دوسری دفعہ، یعنی قیامت سے۔ اور البتہ تحقیق ہم نے دکھایا فرعون کو، اپنی نشانیاں دکھائیں ساری، پھر اس نے جھٹلایا اور انکار کیا، کہا کیا تو آیا ہے ہمارے پاس تاکہ نکالے ہمیں ہمارے ملک سے اپنے جادو کے ذریعے، اے موسیٰ، پس البتہ ضرور بے ضرور لائیں گے ہم تیرے لیے جادو مثل اس کے،
پس کر ہمارے اور اپنے درمیان ایک وعدہ، نہ ہم مخالفت کریں گے نہ تو، کوئی جگہ سنٹر میں ہونی چاہیے۔ قاضی شمس الدین علیہ رحمت کا کسی کے ساتھ مناظرہ ہوا تو انہوں نے کہا جی فلاں جگہ، قاضی صاحب نے کہا فلاں جگہ، قاضی صاحب نے کہا شیرہ والا باغ ہو جائے۔ انہوں نے کہا یہ کو قرآن میں آیا ہے؟ قاضی صاحب نے فرمایا آیا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ مکانن سوا، تو کہنے لگے یہ کچی سے اور تمہاری جگہ سے سنٹر میں ہے، قرآن میں آیا ہے کہ جہاں مناظرہ ہونا چاہیے مکانن سوا، سنٹر میں ہونی چاہیے۔ یہ ذہانت ہے نا۔ قال موعدکم یوم الزینہ، تمہارا وعدہ ہے زینت کا دن، عید کا دن، اور یہ کہ لوگ جمع کی جائیں چاش کے وقت۔ پھر لوٹا فرعون، بس جمع کیا اپنی تدبیر کو، جادوگروں کو، پھر آیا وعدے کے مطابق۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا بربادی تمہاری، نہ گھڑو اللہ پہ جھوٹ اور لعنتی ہو، ورنہ اللہ ہلاک کر دے گا عذاب کے ساتھ۔ اور تحقیق نا امید ہوا جس نے جھوٹ کڑا۔ پھر انہوں نے اپنے معاملے میں آپس میں جھگڑا کیا، ایسے ایسے چپکے سے سرگوشیاں کی، کہنے لگے یار کیوں گھبرانے ہو اے موسیٰ تے ہارون علیہ السلام، یہ بے شک یہ دو جادوگر ہیں، البتہ جادوگر ہیں، ارادہ کرتے ہیں تمہیں تمہارے ملک سے نکال دیں۔ نفسیات کا جانتا تھا نا کہ یار تو انہوں تو نکالنا چاہن اور لے جائیں تمہارا عمدہ طریقہ۔ یہ جو تھوڑا کفر ہے نا اس نے عمدہ کہہ رہے ہیں، کل حزب بما لدیہم فرحون۔ میرے استاد پنڈی گئے والے مانا کرتے تھے لے جائیں وہ تمہارا عمدہ طریقہ۔ یہ فرعونی کہہ رہے ہیں تمہارا مذہب افضل المذاہب ہے، پھر جمع کرو اپنی تدبیر کو، پھر آؤ صفے بنا کے سارے، تاکہ کامیاب ہوگا آج دن وہ جو غالب آیا۔ کہنے لگے ابو موسیٰ یا تو ڈال یار اپنا ڈنڈا، یا ہم ہیں پہلے جو ڈالتے۔ اس ادب کا انہیں فائدہ ہوا کہ مسلمان ہو گئے یہ جادوگر۔ فرما بلکہ تم ڈالو، وہ ڈالا، پس ناگہاں ان کی رسیاں اور ڈنڈے، خیال کیا گیا فرعون کی طرف، ان کے جادو کی طرف سے خیال کرنا، بس ناگہاں ان کی رسیاں اور ڈنڈے خیال کیا گیا موسیٰ علیہ السلام کی طرف، ایسے ان کے جادو کی وجہ سے کہ وہ دوڑ رہی ہیں۔ انسان تھے نا، پس دل میں حضرت ڈر گئے موسیٰ علیہ السلام بتقاضۂ بشریت۔ ہم نے کہا ڈر نہ کر، انکا انت الاعلیٰ، سبحان اللہ، تو اعلیٰ ہے۔ میرے آقا بھی اعلیٰ ہے نا سب سے، اور اعلیٰ کا جو ذکر کرتا ہے وہ بھی اعلیٰ بن جاتا ہے۔ تو یہ پیغمبر بھی اپنے وقت میں انکا انت الاعلیٰ، اور ڈال میرے لاڈلے پیغمبر جو کچھ تیرے دائیں ہاتھ میں ہے نگل جائے گا جو کچھ انہوں نے بنایا ہے، نہیں سوائے اس کے انہوں نے جو بنایا وہ جادوگر کی تدبیر ہے، اور جادوگر کامیاب نہیں ہوں گے جہاں بھی حق کے مقابلے میں آئیں گے۔ پھر ڈالے گئے جادوگر دروں علیہ سجدہ کرتے ہوئے، کہنے لگے آمنا برب ہارون و موسیٰ، واللہ حق نواز اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ان کی قبر پہ، سب کو آمین، اللہ کی کروڑہاں رحمتیں ان کی قبر پہ۔ وہ میری امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک دفعہ سٹیج پہ امی 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 کہتے ہوئے بے ہوش ہو گئے تھے کہ میری ماں پہ شیعہ رافضی بہتان لگاتے، اس کی وجہ سے بے ہوش ہو گئے تھے۔ تو ہماری ان سے محبت ہے، ہماری ماں کی ناموس کی خاطر، ان کی عزت کی خاطر، ان کی چادر کی حفاظت کرتے ہوئے بڑی تکلیفیں اٹھائی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، یقیناً فرمائے۔ ان کی میں نے ایک تقریر سنی تو کہنے لگے ہمیں لوگ کہتے ہیں تم اپنے آپ کو دیوبندی کیوں کہتے ہو؟ تو فرمایا بعض نمبر بتانے کے لیے کوئی ساتھ لفظ لگانا پڑتا ہے۔ ان جادوگروں نے کہا تھا آمنا برب ہارون و موسیٰ، ہم ایمان لے آئے رب ہارون اور موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، کیونکہ اس وقت یہ مشہور تھا موسیٰ اور ہارون کا رب اور ہے، ہمارا رب تو فرعون ہے۔ اور سمجھی نہیں گا فرمایا تم ہاں اللہ فرماتے کہنے لگا فرعون تم ایمان لے آؤ موسیٰ کے لیے پہلے اس کے کہ میں آرڈر کرتا اجازت دیتا۔ ہمارے علاقے میں کہتے ہیں ڈھول پرتتے گئی، تو بکر کی کہنے ڈھول چڑھ گئے نہ تھے، کہنا بے شک وہ البتہ تمہارا بڑا ہے جس نے تمہیں جادو سکھایا ہے، تم کی کریں گا؟ پس البتہ ضرور بے ضرور میں کاٹوں گا تمہارے ہاتھوں اور پاؤں کو خلاف سے، دایاں ہاتھ
بایاں پاؤں، یہ خلاف سے مراد بوجہ تم میری مخالفت کرنے میں، اور البتہ ضرور بے ضرور میں تمہیں سولی چڑھاؤں گا کھجور کے شتیروں پہ، کھجور کے تنوں پہ، لفظی میں نے تو تن ہے نا، یعنی لکڑیوں پہ، اور البتہ ضرور بھی ضرور تم جان لو گے کون ہم میں سے زیادہ سخت ہے باعتبار عذاب کے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے، میں رہوں گا یا موسیٰ اور ہارون کا رب رہے گا۔ وہ کہنے لگے جا جا جلو یہ لو، ہرگز ہم ترجیح نہیں دیں گے تجھے اس پہ کہ ہمارے پاس اب واضح دلائل آ گئے ہیں، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ مولانا عمار بیٹھے ہیں، یہ ٹرک بھی چلاتے رہے، ویگنیں بھی چلاتے رہے، بہت کچھ چلاتے رہے، لیکن اب دین کی طرف آ گئے تو کیا کہتے ہیں؟ بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ بلندی جی کہنے لگے ہرگز ہم تجھے ترجیح نہیں دیں گے جو ہمارے پاس واضح دلائل آ گئے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ اور وہ ذات جس نے ہمیں پیدا کیا اس پہ بھی تجھے ترجیح نہیں دیں گے۔ فَاقْضِ مَا أَنْتَ قَاضٍ، پس کر جو تو کرنے والا ہے۔ جناس الاشتقاق ہے، ہمارے علاقے میں سادے سادے بزرگ وہ اس کا معنی کرتے تھے، فَاقْضِ مَا أَنْتَ، پٹ جو پٹنا ہے، انما تقضی هذه الحیات الدنیا، اللہ انتیا نہیں سوائے اس کہ تو چاہتا ہے اس دنیا کی زندگی کو۔ انا آمنا بربنا، بے شک ہم ایمان لے آئے اپنے رب کے ساتھ، تو ہمارا رب نہیں ہے، تعریض کر رہے تو ہمارا رب نہیں ہے، تاکہ بخش دے ہمارے لیے ہمارا رب ہمارے گناہ اور وہ بھی معاف کر دے جو تو نے ہمیں اس پہ مجبور کیا تھا جادو سے۔ جادو کفر ہے اور اللہ پاک زیادہ بہتر ہے اور زیادہ باقی رہنے والا ہے۔ جو آیا اپنے رب کے پاس ذرا مجرم بن کے، پس بے شک اس کے لیے جہنم ہوگی، نہ مرے گا جہنم میں کہ آرام پائے، اور نہ زندہ ہوگا کہ زندگی نفع دے، ایسی زندگی نہ زندگی ہے نہ موت ہے، مقابلہ۔ اور جو آیا اللہ کے پاس ذرا حالے کہ مومن ہے، تحقیق عمل اچھے کیے، پس یہ لوگ ان کے لیے درجات ہوں گے بلند، اور وہ کیا ہوں گے؟ ہمیشگی کے باغات ہوں گے، چلتی ہوں گی نیچے نیچے سے نہریں، درا حال کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّىٰ، اور یہ بدلہ ہے اس کا جو پاک ہوا شرک کی نجاست سے اور لا الہ الا اللہ پہ پکا ہو گیا۔ 3 پڑھے ہیں لیکن ہیں 6 بڑے رکوع ہیں نا۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسول محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک العفو والعافیۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ اللہم انا نعوذ بک من الکفر والدین۔ اللہم انا نجعلک فی نحورہم ونعوذ بک من شرورہم۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا، یا مغیث اغثنا۔ اللہم استر عیوبنا، اللہم اغفر ذنوبنا، اللہم ارحمنا عند الموت ولا تعذبنا فی القبر بعد الموت، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ اللہم فقہنا فی الدین، اللہم وفقنا لخدمت الدین۔ اللہ جو کچھ آج پڑھا پڑھائے، غلطی کوتاہی بے ادبی معاف فرما دو، اس کا ثواب رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت اقدس پہ پہنچا دو، اس کا ثواب آپ کے بنات بنون اہل بیت ازواج مطہرات صحابہ کرام صحابیات تابعین تابعات ائمہ کرام ان کی ازواج اور تمام اہل ایمان کی روح کو پہنچا دو، اس کا ثواب ہمارے دینی بھائی خادم محسن حاجی بشیر صاحب کی روح کو پہنچا دو، چودھری صاحب کی روح کو پہنچا دو، اس کا ثواب حاجی محمد یعقوب صاحب کی روح کو پہنچا دو، جتنے میرے نمازی مرد عورت چھوٹے بڑے فوت ہو گئے سب کی روح کو پہنچا دو، جتنے ہمارے اساتذہ شاگرد نے فوت ہو گئی سب کی روح کو پہنچا دو، جتنے لڑکیاں لڑکے سن رہے ہیں ان کے جتنے ماں باپ عزیز و اقارب بہن بھائی دوست دشمن فوت ہو گئے سب کی روح کو پہنچا دو۔ اللہ قرآن کی تلاوت کرتے ہوئی موت دینا، سجدے میں موت دینا، تو قادر ہے شہادت کی موت دینا۔ اللہ آج کا ہمارا درس اپنی رضا کے لیے
آسان فرماؤ اور دینے کی توفیق نصیب فرماؤ۔ اللہ ہم جتنی دین کی ٹوٹی پھوٹی خدمت کر رہے قبول فرماؤ۔ اللہ کسی کا محتاج نہ کرنا، آج کل کی جتنی بڑی بیماری ہیں سب سے محفوظ فرمانا۔ اللہ مال و دولت کی فراوانی عطا فرماؤ، خرچ کرنے کی توفیق نصیب فرماؤ، ہر قسم کے حقوق اور قرض سے فارغ فرما۔ اللہ جس علاقے کے لیے بارش رحمت ہے، باران رحمت عطا فرما، جس کے لیے زحمت ہے اسے محفوظ فرما۔ آمین یا رب العالمین برحمتک یا